اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ تربیتی ورکشاپ جس میں آج ہم سیکھیں گے کہ آمین نماز کے اندر آہستہ آواز میں کہنی چاہیے یا بلند آواز سے کہنی چاہیے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، آپ سبھی ساتھیوں نے پوری توجہ کے ساتھ اسے سننا ہے۔ نماز کے اندر جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ لیتا ہے، اس کے بعد آمین کہی جاتی ہے۔ اب یہ آمین آہستہ آواز میں کہنی ہے یا بلند آواز سے کہنی ہے؟ آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ کچھ احباب ہیں وہ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، لیکن زیادہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ آمین آہستہ آواز میں کہی جائے۔ میں اس کی آج 4 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کتنی؟ اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ، تاکہ بات لمبی بھی نہ ہو اور آپ کے دل و دماغ میں بات بیٹھ بھی جائے، ٹھیک ہے؟ صرف 4 دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 2 موضوع ہیں ہمارے پاس، رفع یدین اور آمین۔ آج صرف آمین پہ بات کروں گا، کل انشاءاللہ رفع یدین پہ، کیونکہ اس طرح بات لمبی ہو جائے گی اور 2 باتیں مکس ہو جائیں گی۔ تو بات یہ ہے کہ آمین آہستہ آواز میں کہنا افضل اور بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی دلیل نمبر 1، پہلی دلیل، آمین جو ہے یہ اسم فعل ہے۔ آمین کیا ہے؟ اسم فعل، یعنی ہے اسم، معنی فعل کا دیتا ہے۔ جب آپ درس نظامی میں جائیں گے انشاءاللہ پھر آپ وہاں یہ پڑھیں گے کہ اسم فعل کیا ہوتا ہے۔ ابھی کیونکہ آپ حفظ کے اندر ہیں تو آپ صرف اتنا ہی سمجھ لیں کہ آمین جو لفظ ہے یہ اسم فعل ہے، یعنی ہے اسم، معنی فعل کا دیتا ہے، اور اس کا معنی ہے، آمین کا معنی ہے استجب۔ اس کا معنی کیا ہے؟ استجب، یعنی اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ ہم کہتے ہیں نا آمین، اس کا معنی ہے کہ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ آمین کا معنی ہے، کس کا معنی ہے؟ آمین کا معنی ہے استجب، یعنی اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو پھر معلوم ہوا کہ آمین بھی دعا ہے۔ آمین بھی کیا ہوئی؟ دعا۔ یہ دعا ہے نا کہ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، تو آمین بھی کیا ہوا؟ دعا ہوئی۔ آمین کیا ہوئی؟ دعا۔ اب دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ۔ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، وخفیہ، آہستہ۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دعا کو آہستہ مانگنی چاہیے، دعا آہستہ مانگنی چاہیے۔ دعا میں اصل اخفا ہے، اخفا کا معنی آہستہ، تو دعا آہستہ مانگنی چاہیے، اور آمین بھی دعا ہے۔ آمین بھی، پھر آمین بھی آہستہ آواز میں کہنی چاہیے، آمین بھی آہستہ آواز میں کہنی چاہیے۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے اور
آمین کا جو اسم فعل ہے اس اعتبار سے یہ معلوم ہوا کہ آمین آہستہ آواز میں کہنی چاہیے۔ دوسری دلیل سنیے، دوسری دلیل ہے بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ۔ میرے ہاتھ میں شرح صحیح مسلم ہے اور میں جو دلیل پیش کر رہا ہوں وہ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا آمن الامام فآمنوا فإنه من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب امام آمین کہے، جب تو فآمنوا تم بھی آمین کہو۔ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اس سے پتہ چلا کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ صرف امام ہی آمین نہیں کہتا بلکہ اللہ کے فرشتے بھی ان نمازیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں۔ تو جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ فآمنوا تم بھی آمین کہو، تم بھی آمین کہو۔ کیا ہوگا پھر؟ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے! سارے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ کس صورت میں؟ اگر آپ کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی پھر آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اور فرشتے آمین آہستہ کہتے ہیں، فرشتے آمین اگر فرشتے آمین آہستہ کہتے ہیں اور تم بلند آواز سے آمین کہو تو تمہاری فرشتوں سے موافقت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تمہاری فرشتوں کے ساتھ آمین کی موافقت تب ہوگی جب تم بھی آمین آہستہ آواز میں کہو گے۔ فرشتے آمین کہتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے اور ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ فرشتوں کی آمین کو، حالانکہ وہ آپ کے قریب ہوتے ہیں، امام کی آمین کے ساتھ وہ آمین کہتے ہیں، اتنے قریب ہیں فرشتے، لیکن پھر بھی آپ ان کی آمین نہیں سنتے۔ تو فرشتے آمین آہستہ آواز میں کہتے ہیں، اور فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اسے کیا انعام ملے گا؟ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم آمین آہستہ آواز میں کہہ کر اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں کہ نہیں کروانا چاہتے؟ یہ دو دلیلیں ہوگی۔ تیسری دلیل سنیے، تیسری دلیل ہے حدیث کی اس کتاب کے اندر المستدرک للحاکم، میرے پاس جو جس مکتبے کی ہے اس کی جلد نمبر 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر 26 ہے، اور
حدیث کا نمبر ہے 2913 نمبر. کہہ دو سبحان اللہ. مستدرک للحاکم جلد 3 صفحہ نمبر 26 حدیث نمبر 2913. اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت شعبہ. کون ہیں؟ اور حضرت شعبہ یہ کسی معمولی بندے کا نام نہیں ہے، یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں. حدیث کے اندر انہیں امیر المؤمنین کہا جاتا ہے. اتنا بڑا اونچا مقام ہے ان کا حدیث کے اندر، حضرت شعبہ. اور اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت شعبہ ہیں. میں آپ کے سامنے اس کی عبارت پڑھتا ہوں. ان علقمۃ بن وائل عن ابیہ انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین یخفض بہا صوتہ. یہ حدیث کی عبارت ہے. حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی. کس کے ساتھ نماز پڑھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی مع النبی جی، حضور کے ساتھ نماز پڑھی. جب نماز پڑھی تو کیا ہوا؟ حین قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اتنا پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا قال آمین، تو پھر حضور نے آمین کہا. حضور نے کتنی آواز سے کہا؟ حدیث خود بتا رہی ہے یخفض بہا صوتہ. حضور علیہ السلام نے انتہائی آہستہ آواز میں آمین کہا. انتہائی آہستہ آواز میں یخفض بہا صوتہ، انتہائی آہستہ آواز میں آمین کہا. تو اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہاں جی، اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ آمین آہستہ آواز میں کہنے چاہیے، اور حضور کی سنت بھی یہی ہے. اب تمہاری مرضی ہے کہ آمین آہستہ آواز میں کہہ کر حضور کی سنت کو اپنانا ہے یا اس سے ہٹ کے کرنا ہے. تمہاری مرضی. آمین آہستہ آواز میں کہہ کر اپنی بخشش کروانی ہے کہ نہیں کروانی. اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے مستدرک کی، یہ صرف مستدرک کے اندر نہیں ہے، بلکہ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی بیان کیا ہے، امام ابو داؤد نے بھی اس سے بیان کیا ہے، امام ابو یعلا نے بھی اس سے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ امام طبرانی نے اپنی معجم کے اندر اس سے بیان کیا ہے، امام دارقطنی نے اپنی سنن کے اندر بھی اس سے بیان کیا ہے. اور مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ یہ حدیث کوئی کمزور حدیث نہیں ہے بلکہ صحیح الاسناد ہے، صحیح حدیث ہے، کمزور حدیث ہے. اور پھر بیان کرنے والے حضرت شعبہ ہیں جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. تو ان 3 دلائل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آمین آہستہ آواز میں کہنی چاہیے. چوتھی اور آخری دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں،
اور اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت سامورہ ہیں. حضرت یہ بھی صحابی رسول ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انہو حافظہ من رسول اللہ سکتتین، سکتتن اذا کبر و سکتتن اذا فرغ من قراءت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ میں نے آپ کے سامنے عربی اور عبارت پیش کی ہے. اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. انشاءاللہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کسی قسم کا سکم ہی باقی نہیں رہے گا، ساری بات ہی کلیئر ہو جائے گی. حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر 2 مقام پہ خاموش ہوتے. حالات قیام میں 2 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. یعنی ہم حضور کی آواز نہیں سنتے تھے. کون سے 2 مقام ہیں؟ ایک مرتبہ آپ خاموش ہوتے جب آپ پہلی بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے. تکبیر اولا جسے کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے. تو اس کے بعد تھوڑے دیر کے لیے حضور خاموش رہتے، یعنی ہم حضور کی آواز نہیں سنتے تھے. اس وقت کیا پڑھا جاتا ہے؟ ثنا پڑھی جاتی ہے. اور وہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں یا آہستہ آواز سے؟ اس سے پتہ چلا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد جو حضور خاموش ہوتے وہ خاموش نہیں ہوتے بلکہ آہستہ آواز میں ثنا پڑھتے تھے، اور یہ سنت ہے. اب دوسرے مقام پہ بھی حضور خاموش ہوتے، اور وہ کون سا مقام ہے؟ حضرت سامورہ کہتے ہیں، کہا وَسَكْتَةٌ إِذَا فَارَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. حضرت سامورہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ لیتے تو اگلی کوئی سورت پڑھنے سے پہلے اور ولا الضالین کہنے کے درمیان، ولا الضالین کہنے کے بعد اور اگلی سورت شروع کرنے کے درمیان میں آپ خاموش رہتے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سکتہ فرماتے، یعنی خاموش ہو جاتے. اور ولا الضالین کہنے کے بعد اور اگلی سورت شروع کرنے سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اب حضرت سامورہ کہتے ہیں حضور خاموش ہو جاتے، یعنی ہم حضور کی آواز نہیں سنتے تھے. تو اب اس حدیث سے مبارکہ سے بھی کیا معلوم ہوا کہ آمین 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 اور کہنی بھی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ امام یا مقتدی آمین کہے بھی نہ، بلکہ کہنی بھی ہے. ٹھیک ہے؟ اور کہنی آہستہ آواز سے کہنی ہے یا بلند آواز سے؟ یہ نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے. ولا الضالین کے بعد آمین آہستہ آواز میں کہنی چاہیے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اللہ کے فضل سے ہم نے آمین بالسر یعنی آہستہ آواز میں آمین کہنے پر 4 دلیلیں ہم نے سماعت کی ہیں، دیکھی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.